अच्छा, week 5 class 2 basically we will focus on the topics like uh, ट्रीटमेंट वगैरह हो गई है, सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज हो गई है, जिसमें थ्री मेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक बंदा एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा सकता है, जिसमें वायरल इन्फेक्शन है, जेनेटिक्स है एंड एवोल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है जेनेटिक्स एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो ब्रेन स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी आ रही है या बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो एक इंसान की डिफरेंट होती है दूसरे इंसान से या एक नॉर्मल बंदे से, तो उसके बेस पे जो है हम ये थ्री डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज जेनेटिक्स एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है। अच्छा, जेनेटिक्स एंड एबनॉर्मल बिहेवियर में क्या कहते हैं, दैट एबनॉर्मेलिटीज इन ब्रेन एनाटॉमी और केमिस्ट्री। ठीक है। एनाटॉमी तो जो है ना स्ट्रक्चर हो गई है, केमिस्ट्री जो आपके ब्रेन में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। तो क्या कहते हैं, दैट abnormalities in brain anatomy or chemistry are sometimes the result of genetic inheritance। ठीक है। are sometimes the result of genetic inheritance mean जो uh, क्या कहते हैं, हमारे विरासती जो जीन्स आ रही होती है हमारी पेरेंट्स के साइड से। ठीक है। तो बेसिकली उस जेनेटिक हेरिडिटी जो हो रही है उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से भी जो है ना समटाइम इंसान की जो ब्रेन एनाटॉमी और केमिस्ट्री है वो जाके इन्फ्लुएंस हो सकती है। नॉर्मली भी इन्फ्लुएंस हो सकती हैं एंड एबनॉर्मली भी इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ईच सेल इन द ह्यूमन ब्रेन एंड बॉडी कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब क्या है, हमारे ब्रेन में जो है ना या बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है, ईच सेल में जो है ना तकरीबन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ईच क्रोमोसोम जो है एक पेरेंट से आया होता है, मतलब एक फादर से एक मदर से, फिर जाके उस ऑफस्प्रिंग में जो है ना वो हो जाते हैं, पेयर बन जाते हैं। ठीक है। विथ ईच क्रोमोसोम इन अ पेयर इनहेरिटेड फ्रॉम वन ऑफ द पर्सन पेरेंट। वही बात हुई कि एक क्रोमोसोम जो पेयर में प्रेजेंट होता है वो एक उस इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग की एक पेरेंट से जो है ना उसमें आया होता है और फिर उसमें जाके जो है ना उसकी वो हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 23 पेयर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं जिसे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए, एंड 23rd क्रोमोसोम जो होता है वो हमारे सेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब हमारे जो जेंडर डिफरेंस के लिए। ठीक है। अच्छा, अब एवरी क्रोमोसोम कंटेन्स न्यूमरस जीन्स। अब ये याद रखिए हर क्रोमोसोम में जो है ना नंबर ऑफ जीन्स जो है वो जाके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। क्रोमो जीन्स क्या है, जीन्स जो है क्रोमोसोम सेगमेंट्स है। ठीक है। जो कि कंट्रोल करता है किस चीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को एंड ट्रेड्स अ पर्सन इनहेरेंट, जो एक बंदे ने जो है ना या एक ऑफस्प्रिंग ने जो वो किया होता है, इनहेरिट किया होता है अब कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेड्स अपने पेरेंट्स से। बेसिकली जीन्स जो है इस कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, विच द ऑफस्प्रिंग इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स। ठीक है। ऑल टुगेदर ईच सेल कंटेन अराउंड 30,000 जीन्स। ठीक है। अच्छा, ये याद रखिए दैट हर जी क्रोमोसोम में या सॉरी हर सेल में तकरीबन 30,000 जीन्स जो है वो प्रेजेंट होती है, और ये 30,000 जीन्स जो है उस सेल में बेसिकली ये करेक्टरिस्टिक एंड ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन कंट्रोल कर रही होती है। तो खुद सोचे कि हर देयर आर बिलियन ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और हर सेल में जो है
پھر 30,000 جینس ہوتی ہے تو there are a billion trillions of genes present in our body. ٹھیک ہے. Scientists have known for years that genes help determine such physical characteristic as hair color, height and eyesight. یہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ سائنٹسٹ نے کیا کیا ہوا ہے. انہوں نے بیسیکلی اس چیز کو ڈٹرمائن کیا ہوا ہے کہ جو یا اس چیز کو کنکلوڈ کیا ہوا ہے کہ جو جینز ہے وہ بیسیکلی کیا ڈٹرمائن کرتے ہیں, کیا کنٹرول کرتے ہیں یا مینیپولیٹ کرتی ہے, وہ بیسیکلی ہماری فزیکل کریکٹرسٹک ہو گئے ہیں, جس طرح ہیئر کلر ہے, ہائٹ ہے, ہماری آئی سائٹ ہے, یہ کون کرتا ہے, یہ جینز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ جینز کین میک پیپل مور پرون ٹو ہارٹ ڈیزیز, کینسر اور ڈائبٹیز اینڈ پرہیپس ٹو پوسیسنگ آرٹسٹک اور میوزیکل اسکلز. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ جینز اگر آپ کی فیملی میں ایک بیماری چل رہی ہو, دل کی بیماری ہو, کینسر ہو یا ڈائبٹیز شوگر کی بیماری ہو, تو وہ اس بیماری کی ریلیٹڈ جینز اس آف سپرنگ یا اس بچے میں بھی آ سکتے ہیں, لیکن یہ جینز تب جا کے ڈومیننٹ ہوتے ہیں جب ایک خاص ایج تک وہ بچہ جا کے پہنچ جاتا ہے, اسپیشلی اراؤنڈ 35 ایئرس اور 40 ایئرس. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ بیماریوں کے علاوہ جو جینز ہے وہ آپ کو ایک آرٹسٹک یا میوزیکل سکلز کی طرف بھی جو ہے نا پرون کرتی ہے, جو اگر ایک آپ کے پیرنٹس میں ہو یا آپ کے گرینڈ پیرنٹس میں ہو یا آپ کی فیملی میں وہ سکل چل رہی ہو. تو جین جو ہے نا بیسیکلی نہ کہ یہ کہ صرف فزیکل ٹریٹ اور سائیکولوجیکل ٹریڈ کے لیے رسپانسیبل ہے, بلکہ آپ کے جو آرٹسٹک اینڈ میوزیکل اسکلز ہے بیسیکلی اس کے لیے بھی رسپانسیبل ہوتا ہے آپ کے باڈی میں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اسٹڈی یہ بھی سجیسٹ کرتی ہے کہ انہیریٹنس جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے موڈ ڈس آرڈرز میں بھی, اسکیزوفرینیا اینڈ ادر مینٹل ڈس آرڈر میں. ٹھیک ہے. It appears that in most cases, several genes combine to help produce our action and reaction, both functional and dysfunctional. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی جو ہے نا آپ لوگوں نے سنا ہوگا that جینز جو ہے فزیکل بیماریوں کے ساتھ ساتھ جو مینٹل ڈس آرڈر ہے ان میں بھی جو ہے نا اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل موڈ ڈس آرڈرز ہو گئے ہیں, اسکیزوفرینیا ہو گئے ہیں, او سی ڈی, اینزائٹی ڈس آرڈر ہو گئے ہیں, ایکسیٹرا. ٹھیک ہے. اچھا, کیا ہوتا ہے بیسیکلی ان موسٹ کیسز ملٹیپل جینز جو ہیں وہ جا کے کمبائن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کس چیز میں, کہ وہ پروڈیوس کرے ہمارا ایکشنز اور ریئیکشن کو, جو کہ بہت فنکشنل اینڈ ڈس فنکشنل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. The precise contribution of various genes to mental disorder have become clearer in recent years. ٹھیک ہے. اچھا, جس مینٹل ڈس آرڈر کی ریلیٹڈ یا بیماری کی ریلیٹڈ جو جن رسپانسبل ہوتا ہے وہ جو ہے نا بیسیکلی ریسنٹ ایئرز میں جو ہے نا جا کے کلیئر ہوا ہے. ٹھیک ہے. thanks in part to the completion of the Human Genome Project in 2000. اور یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے, یہ ہیومن جینوم پروجیکٹ کو جاتا ہے جو کہ 2000 میں کمپلیٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بیسیکلی اس پروجیکٹ میں بیسیکلی کیا ہوا تھا, ان دس میجر انڈرٹیکنگ, جو پروجیکٹ کی بات ہو رہی تھی اس میں سائنٹسٹ نے یوز کیے تھے کس چیز کو, ٹولز آف مالیکولر بایولوجی. ٹولز مین انسٹرومنٹس آف مالیکولر بایولوجی, اور وہ انسٹرومنٹس آف مالیکولر بایولوجی کو یوز کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے سارے جینز جو ہیومن باڈی میں پریزنٹ ہوتے تھے اسے ڈیٹیل کے ساتھ سیکوینس میں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو سیکوینس کے ساتھ جب انہوں نے کیا تو اس کی وجہ سے ان کے لیے وہ ایزینس پیدا ہو گئی تھی, انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ سیکوینس وائز یہ جن کس چیز کے لیے رسپانسبل ہے, یہ جن کس چیز کے لیے رسپانسبل ہے, یہ جن کس چیز کے لیے رسپانسبل ہے. ٹھیک ہے. with this information in hand, researchers hope eventually to be able to prevent or change gene that help cause medical or psychological disorder. ٹھیک ہے. اچھا, اس انفارمیشن جو اس انفارمیشن کے ساتھ جو ریسرچر کے ہاتھ میں تھا, ریسرچر یہ امید کرتے تھے کہ
اس انفارمیشن کے ساتھ وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ جو ایک خاندان میں جو ہے نا ایک بیماری رن کر رہی ہے اسے جو ہے نا جا کے پریونٹ کر سکتی ہے اس آف سپرنگ میں. کیسے؟ اس آف سپرنگ میں جا کے جو ہے نا اس جین کو جا کے یہ لوگ چینج کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پیرنٹ سے جو اس بچے میں جو جین پاس ہوا ہے جا کے اس بیماری کے لیے، تو اس جین کو جا کے چینج کرنے سے کیا ہوگا، وہ بچہ جا کے ان بیماریوں سے ویدر میڈیکل ہو یا مینٹل ڈس آرڈر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو، جا کے اس سے ان فیوچر وہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر. اچھا، کوئی کوشچن تو نہیں ہے یہاں تک؟ نو سر. اچھا، اب ہے ایوولوشن اینڈ ایب نارمل بیہیویئر. ایوولوشن کسے کہتے ہیں؟ ایوولوشن کسے کہتے ہیں؟ ایوولوشن سر جو ججمنٹ لینا کسی چیز پر. چینج آنا کوئی چیز میں چینج آنا، ویریشن. چینج آنا، بالکل. اچھا، کیا کہتے ہیں ایوولوشن اینڈ abnormal behavior. Genes that contribute to mental disorder are typically viewed as unfortunate occurrence, almost mistakes of inheritance. ٹھیک ہے، اچھا، جو جینس کنٹریبیوٹ کرتے ہیں مینٹل ڈس آرڈرس کو اسے ٹپیکلی ویو کیا جاتا ہے ایز انفارچونیٹ اکرنس، بدقسمتی سے ایک چیز ایک کام کا ہونا. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا جینس کی وجہ سے جو کنٹریبیوٹ کرتے تھے مینٹل ڈس آرڈر کو، اسے بیسیکلی کیا سمجھتے تھے، ایک انفارچونیٹ اکرنس بدقسمتی سے ایک کام کا ہونا. اسے جو ہے نا آلموسٹ مسٹیک آف انہیریٹنس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا تھا. کس چیز کو؟ جو جینس جا کے کسی بیماری کے ریلیٹڈ کنٹریبیوٹ کرتے تھے اسے مسٹیک آف انہیریٹنس بھی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، the responsible gene may be a mutation, abnormal form of the appropriate gene that emerged by accident. ٹھیک ہے، اچھا، جو رسپانسبل جین ہوتا تھا، کون سا رسپانسبل جین کی بات ہو رہی ہے؟ فار دا مینٹل ڈس آرڈر اینڈ سائیکولوجی، فار دا مینٹل ڈس آرڈر اینڈ فزیکل ڈس آرڈر. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے نا میوٹنٹ جین کنسیڈر کیا جاتا تھا. میوٹنٹ جین وہ ہوتا ہے، وہ ایب نارمل فارم آف دا اپروپریٹ جین ہوتا ہے جو کہ ایمرج ہوتا ہے ایکسیڈنٹلی. ٹھیک ہے، اس کی جو ایگزسٹنٹ ہوتی ہے یا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ایکسیڈنٹلی ہوتی ہے، اور جا کے یہ دوسری بیماریاں جو ہیں لوگوں کی باڈی میں لیٹر ان لائف سٹارٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور دا پرابلمٹک جین، انہی میوٹیشن کی میوٹڈ جین کی بات ہو رہی ہے. the problematic gene may be inherited by an individual after it has initially entered the family line as a mutation. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو میوٹڈ جین ہے وہ may be inherited ہوا ہو from parents to offspring. کب؟ after it has initially entered the family line as a mutation. Maybe یہ جو ہے نا ہمارے جو گرینڈ فادرس تھے اور ان کے جو فادرس تھے ان کے جو فادرس تھے، یہ میوٹڈ جین جو ہے جا کے ان میں پریزنٹ ہو، لیکن اس ایوولوشن میں جو ہے نا آپ کے پیرنٹس تک کسی میں وہ پرابلم نہ ہوئی ہو. بٹ جب وہ آپ میں جا کے پاس ہو جاتا ہے، آپ میں بدقسمتی سے جا کے جو ہے نا وہ کیا کر لیتا ہے، آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک فزیکل بیماری یا مینٹل ڈس آرڈر کی جو ہے نا وہ کاز جا کے بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، according to some theorists, many of the genes that contribute to abnormal functioning are actually the result of normal evolutionary principle. ٹھیک ہے، اچھا، جو کچھ theorist ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ that جو جینز ملٹیپل جینز جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمارے نارمل فنکشننگ، بیسیکلی یہ جو ہے نا اس کی جو پروسیسنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹوٹلی نارملی ایوولوشنری پرنسپل کے اکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح ڈارون نے اپنا جو ہے نا وہ دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اچھا، ان جنرل ایوولوشنری theorists argue that human reactions and the genes responsible
for them have survived over the course of time because they have helped individuals to thrive and adapt. ठीक है. अच्छा, अब evolutionary theorists क्या कहते हैं कि जो इंसान की reactions होते हैं और रिएक्शन टू समथिंग, ठीक है, और जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, वो कैसे सरवाइव करता है, वो सरवाइव करता है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम. क्यों? बिकॉज दे हैव हेल्प इंडिविजुअल कि वो उसे जाके ट्राइव करे या उस जीन को जाके अडेप्ट करे. इसलिए वो जीन जाके जो है ना उस एवोल्यूशन में जो आ रही होती है वो जाके इसलिए वहां पे जाके रह जाती है. ठीक है. अगर अडेप्ट करने के बजाय हम उसे ना अडेप्ट करते तो मे बी आगे की जनरेशन में जो है ना ये इसकी जो क्या कहते हैं इनहेरिटेंस हो रही होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अगर हम स्टार्ट में इस जीन की एडेप्टेशन ना करते अपने आप में तो मे बी या तो इनहेरिट होता एंड रिसेसिव फॉर्म में होता, और या दूसरी जब इसकी इनहेरिटेंस के दौरान जो है ना इसकी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती जो उसकी डोमिनेंसी वगैरह होती है. ठीक है. तो ये इसका जो है ना एक वजह ये भी है कि एवोल्यूशनरी जो हमारे एवोल्यूशनरी अजदाद है वहाँ से जो है ना जो चीज़ें आ रही होती हैं जीन्स वगैरह में इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, तो जो प्रॉब्लमेटिक जीन्स है अगर उसे हम उसके साथ हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं या वो हमें सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं देता, तो हम जो है ना हम क्या हो जाते हैं, हम उस जीन के साथ जो है अपने आप को जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं. ठीक है. बट एडजस्टमेंट तो हमारी हो जाती है बट हमें ये पता नहीं लगता कि इसकी वजह से आगे जाके मसला किस में आएगा. ठीक है. अब क्या होता है, आप में तो ठीक होगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, दूसरे में आपसे दूसरे में चली जाएगी जनरेशन में, आप उससे तीसरी जनरेशन में चली जाएगी, मे बी वो जीन फोर्थ जनरेशन में जाके जो है ना उनको जो है ना फिजिकल या साइकोलॉजिकल बीमारियों की तरफ जाके प्रोन करें. ठीक है. एंसेस्टर हु हैड द रियलिटी टू रन फास्ट फॉर एग्जांपल और द क्राफ्टनेस टू हाइड वर मोस्ट एबल टू escape their enemies and to reproduce. ठीक है. अब आजकल ये भी हमारे अंदर है. ठीक है. अपने एनिमीज को एस्केप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम या तो तेज दौड़ते हैं और या जो है चुपने की कोशिश करते हैं. तो ये बेसिकली ये जो है हमारी एंसेस्टर में भी जो है ना ये चीजें थी. ठीक है. उनमें भी ये एबिलिटी थी कि दैट दे हैड टू रन फास्ट और दे ट्राइड टू हाइड फ्रॉम देयर टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज एंड टू रिप्रोड्यूस. ठीक है. रिप्रोड्यूस के साथ अपने जनरेशन को आगे ले जाना. अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं दैट thus the gene responsible for effective walking, running or problem solving were particularly likely to be passed on from generation to the present day. अब जाहिर बात है कि जो जीन्स उनमें थे जो कि डेली एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वॉकिंग, रनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो बेसिकली दोज जीन्स पास फ्रॉम जनरेशन टू द प्रेजेंट डे जितनी एवोल्यूशन उस खानदान की आ रही हो. ठीक है. सिमिलरली evolutionary theorists say the capacity to experience fear was adaptive. अच्छा, evolutionary theorists ये भी कहते हैं कि उस टाइम जो fear बंदा एक्सपीरियंस करता था वो जो है अडेप्टिव था, उसकी वजह से जो है ना कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं क्रिएट होती थी इंसान में. ठीक है. fear क्या करता था, वो इंसिस्टर्स को अलर्ट करता था टू डेंजर के आगे कोई खतरा है, टू डेंजर टू थ्रेट्स एंड लॉसेस. ठीक है. सो इसकी वजह से वो बंदा क्या करता था, वो अवॉइड या एस्केप करता था उस पोटेंशियल प्रॉब्लम को. ठीक है. बट पीपल हु आर पार्टिकुलर, उस टाइम की बात हो रही है, पीपल हु आर पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू डेंजर, those with greater fear responses were more likely to survive catastrophes जो है तबाही को कहते हैं, लाइक जंग बैटल्स हो गए, जंग वगैरह, कैटास्ट्रोफीज ये ज़लज़ले और तूफान वगैरह हो गए हैं, एंड द लाइक एंड टू रिप्रोड्यूस एंड पास ऑन देयर fear जीन. ठीक है. अच्छा, जिस
جو لوگ جو ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہوتے تھے ٹو ڈینجر، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ٹو sensitive ٹو ڈینجر مین وہ لوگ جو کہ گریٹر فیئر ریسپانسز کے ساتھ ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ دے آر مور لائکلی ٹو سروائیو کیٹاسٹرفیز، مطلب یہ نیچرل ڈیزاسٹر وغیرہ، یہ سارے بیٹلز وغیرہ ہو گئے، ان کو سروائیو کرتے تھے. اینڈ اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ جب when they survive they like and to reproduce، مطلب اپنے جنریشن کو آگے وہ کرتے تھے، لے جاتے تھے، اینڈ اس جین کو جو ہے نا اپنے آپ سے پاس کر کے ان کی آفسپرنگ کی طرف چلے جاتی تھی. کون سی جین؟ فیئر والی جین. بٹ اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھیں تو پرابلم جو ہے یا پریشرز جو ہے وہ ملٹیپل ہے، دے آر نیومرس، دے آر سبٹل میں ایک دوسرے کے پیچھے کنٹینیوسلی آنا، اینڈ کمپلیکس، دے آر ناٹ سمپل، دے آر کمپلیکس. ٹھیک ہے، دین دے ور ان دا پاسٹ. اگر پاسٹ کی نسبت آج کل کی پرابلم اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ہے ہماری لائف میں، بہت زیادہ سبٹل ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہو یا ایٹ اے ٹائم ملٹیپل آ رہے ہوتے ہیں، اینڈ کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے، سمپل مجھے نہیں لگتا کسی کی بھی لائف پرابلم آج کل سمپل ہو سکتی ہے، سب کے سب کمپلیکس ہے ایز کمپیئر جو کہ پاسٹ میں تھے. ٹھیک ہے، تو کیا تھا اس کی وجہ سے؟ کیا ہوتا ہے؟ condemning many individuals with such genes to near endless stream of fear and arousal. تو اس ایکسپیرئنس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جو ہر انسان ہمیشہ ملٹیپل اسٹریس سے گزر رہا ہوتا ہے، کنٹینیوس اسٹریس سے گزر رہا ہوتا ہے، اینڈ کمپلیکس اسٹریس سے گزر رہا ہوتا ہے، تو یہ اس انسان کو ہمیشہ کس فارم میں رکھتی ہے؟ اینڈلیس فلو آف فیئر اینڈ اراؤزل میں رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس اینڈلیس فلو جو اسٹریم ہے نا، یہ اسے بیسیکلی ہم فلو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈلیس فلو آف فیئر اینڈ اراؤزل کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کی باڈی کی سسٹم کنٹینیوسلی ایکٹیویٹ رہتی ہے تو یہ آپ کو فوبیاز کی طرف لے جا سکتی ہے، یہ آپ کو اینزائٹی ڈس آرڈر کی طرف لے جا سکتی ہے، یہ آپ کو پی ٹی ایس ڈی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی طرف لے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تک دیٹ کیسے ایوولوشن جو ہے وہ آپ کو ایب نارمل بیہیویئر کی طرف لے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک میوٹیڈ جینز کی بات ہم نے کی ہے، دوسری ہم نے جو کنٹینیوس ایکسپوجر ٹو اسٹریس ہے ایک اس کی وجہ سے ہے، اور جو ہم نے اور اس میں کیا بات کی ہے، ہم نے جو ہم نے نارمل جینز کی بات کی ہے، جس طرح اینیمیز سے اسکیپ کرنے کے لیے ہم جو رن کرتے تھے اور ہائڈ ہو جاتے تھے ٹو اسکیپ فرام دا اینیمیز. اس کے علاوہ واک رننگ اور پرابلم سالونگ جو ہے وہ جو ہے نا فرام جنریشن ٹو جنریشن ٹل دا پریزنٹ پاس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے بعد ہے وائرل انفیکشن اینڈ abnormal behavior. ٹھیک ہے، اچھا وائرل انفیکشن اینڈ abnormal behavior میں کیا ہے؟ that another possible source of abnormal brain structure or biochemical dysfunction is viral infection. ٹھیک ہے، first one was genes and abnormal behavior, second one was evolution and abnormal behavior, and third one is viral infection and abnormal behavior. ٹھیک ہے، another possible source of abnormal brain structure or biochemical dysfunction is viral infection. ٹھیک ہے، ریسرچرز کیا کہتے ہیں that schizophrenia ایک ایسی بیماری جو کہ ڈیلوژن سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہیلوسینیشن اس میں ہوتی ہے، اور ادر ڈپارچرز فرام ریئلٹی، مطلب ان کی ریئلٹی بیسیکلی کانٹیکٹ سے ختم ہو جاتی ہے. اچھا researchers suggest that schizophrenia جو ہے may be related to exposure to certain virus during childhood or before birth. ٹھیک ہے، تو researchers کا معنی یہ ہے کہ schizophrenia بیماری جو ہے یہ بیسیکلی ہم اس میں جو ہے نا کیا کرتے ہیں دیٹ بندے کو جو ہے نا ڈیلوژن سٹارٹ ہو جاتے ہیں، فالس بلیف، ہیلوسینیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، مطلب ایک چیز ہوتی ہے نہیں، دوسرے کو نظر نہیں آتی، بٹ اس بندے کو مریض کو جو ہے نا آوازیں بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے اینڈ دکھائی بھی دے رہی ہوتی ہے، ہیلوسینیشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اینڈ ان کا جو ریئلٹی سے کانٹیکٹ ہے وہ بالکل
ختم ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ریسرچز کا یہ معنی ہے کہ جو لوگ اس بیماری سے سفر ہوئے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی چائلڈ میں جو ہے نا وہ ایکسپوز ہوئے ہوتے ہیں ٹو سرٹن وائرس. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا لیٹر ان لائف دے اسٹارٹ سفرنگ فرام schizophrenia. Studies have found that mothers of many individuals with this disorder contracted influenza or related viruses during their pregnancies. ٹھیک ہے. اب اسٹڈیز اور ریسرچز نے یہ فاؤنڈ کیا ہوا ہے that جو مدرس ہے of many individuals with this disorder, جو individuals اس disorder سے سفر کر رہے ہیں تو ان کی mothers during pregnancy انہوں نے کس چیز کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا؟ انفلوئنزا اور ریلیٹڈ وائرس کے ساتھ, جو کہ لیٹر آن ان بچوں میں جو ہے نا اس نے وہ پرابلم سٹارٹ کی تھی اور this virus led those kids to schizophrenia. This and related piece of circumstantial evidence suggests that a damaging virus may enter the fetus brain and remain dormant there until the individual reaches adolescent or young adulthood. اچھا, اب کیا کہتے ہیں یہ وائرس جب مدر جب ڈیورنگ پریگنینسی اسے کانٹیکٹ کرتی ہے, یہ وائرس جب مدر کو لگ جاتا ہے تو سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ یہ وائرس فیٹس کے برین میں جو ہے نا جا کے انٹر ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ریمین ان ایکٹیو فارم میں, ڈارمنٹ مین ان ایکٹیو فارم میں پڑا رہتا ہے انٹل وہ بچہ جا کے ایڈولسنس یا ایڈلٹ ایجز تک جا کے پہنچے, پھر وہ جا کے اپنے آپ کو دکھانا سٹارٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. At the time the virus may produce the symptoms of schizophrenia. At that time پھر وہ کیا ہوتا ہے, وائرس جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ symptoms of schizophrenia کو جا کے سٹارٹ کر لیتا ہے. During the past decade, researchers have sometimes linked viruses to anxiety, depression, and bipolar disorder as well as to psychotic disorder. During the past decades, اگر ہم past years میں دیکھیں تو researchers نے کیا کیا ہوا ہے, they have sometime link کس چیز کو, viruses کو mental disorders کے ساتھ. اس میں mood disorders بھی آ سکتے ہیں, اس میں OCD بھی, anxiety disorders بھی آ سکتے ہیں, اس میں psychotic disorders بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ لوگوں کے ساتھ نیو لنک شیئر کرتا ہوں, کائنڈلی آپ لوگ اسے جوائن کریں اور کائنڈلی تھوڑا سا جلدی آئے. ٹھیک ہے, زیادہ ٹائم نہ لیں.